ورنہ اہل سنت کے بانی مولانا احمد رضا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے والد بھی سنی تھے۔ اگر وہ سنیت کے بانی ہوتے تو پھر ان کے والد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی سیدی آل رسول احمد نوری سنی تھے۔ تم امام احمد رضا نے سنیت کی کسی نئے مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، 1450 سال کا جو مسلک تھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے ہمارے درمیان پیش کیا، جسے صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ مسلک کیا ہے؟ ماررہ مطالعہ سے اس کی تشریح یہ کی گئی، رسول اللہ کو ایسا مانو جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہو جیسے اللہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت بتا دوں، دو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ مسلک ہے۔ اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث، ایک آخری بات، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، بعض مرتبہ ترجمانی اس کی غلط کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس کو بہت پڑھتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب کیا اتنی حدیث ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی روایت ہے۔ اب اس پر یہ کیا کرتے ہیں، کلاکاری کیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، تو جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا کبھی، جیسے بھیڑ کرتے ہو نا عیدگاہ پہ، ایسے بھیڑ نہیں کرنا کبھی۔ دیکھا جب رسول اللہ کے مزار پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو شیخ عبد القادر کے یہاں کیسے لگ سکتا ہے، معین الدین صاحب کے یہاں کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی بات کرتے ہیں نا، ہم غوث اعظم کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں۔ مسعود سالار غازی کیا میلہ کیسے لگاتے ہو؟ جب رسول اللہ نے اپنی قبر پہ میلہ لگانے کے لیے منع کیا تو وہاں کیسے میلے اور اس کرتے ہو؟ یہ سب شرک ہے۔ ہم نے کہا میلے کا ذکر تو حدیث میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو بس اتنی بات کہی کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی بات کی۔ اب باقی ساری کلاکاریاں تمہاری، کلا بازیاں تمہاری ہیں۔ تو کہا کیا مطلب، جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہی مفہوم ہوتا نا کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو میری قبر پہ بھیڑ نہ لگانا، تو میں کہتا ہوں جتنی بھیڑ روزانہ رسول اللہ کے مزار پر ہے اتنی بھیڑ تو کسی کے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور رہی بات کووڈ میں سارے مزار خالی تھے، توجہ، کووڈ میں سارے، لیکن رسول اللہ کا مزار کبھی خالی نہیں رہا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی وہ فرشتے آئیں گے اور اللہ کے رسول انہی فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں حضرت کے سامنے بات نہیں کرتا، لیکن اتنی اب آپ لوگ متحق کیا اہل حدیث صاحب ہے، کیا محدث ہے بھائیو، جس کو صحاح ستہ کا تلفظ نہیں آتا وہ چند باتیں رٹا کر کے ان کو رٹو طوطے کو بھیج دیا آپ کی محفلوں میں، آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جتنا علم حدیث آپ کے مسلک میں ہے کہیں نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث ہمارے مسلک میں، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، امام احمد رضا جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، غریب نواز ایسے محدث تھے شیخ الاسلام کہلائے اپنے دور کے، 3 سال تک اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے انہوں نے درس حدیث دیا ہے، ایسا محدث ہمارے مسلک میں۔ یہ تو 1857 کے بعد کی پیداوار ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اب بات سمجھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ عیدگاہ کی طرف بھیڑ نہ کرو، اس پر کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے، تشریح میں جو پیش کریں، لیکن ہمارے پاس کیا سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ مت کرو، بلکہ یہ کہا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جیسے عیدگاہ میں
سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو, عید اور بقرعید پر ایسے 2 مرتبہ نہیں آنا سال میں. بولو نیک سے نیک متقی سے متقی کوئی سال میں تیسری بار عیدگاہ کبھی جاتا ہے؟ میں الحمدللہ عیدگاہ کا امام ہوں, میں بھی کبھی تیسری بار کبھی نہیں جاتا ہوں. یہ یہاں بھی بہت سارے عیدگاہ کے امام, ہمارے شہر کی عیدگاہ میں کئی عیدگاہ, ایک امام مجھے بھی بنا دیا, کسی بیس کمیل کو بنا دیا, لیکن تیسری بار میں بھی نہیں جاتا کبھی, 2 ہی بار جاتا ہوں, تیسری بار نہیں. اور حضور کیا فرما رہے ہیں, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, یعنی جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہو ویسے 2 مرتبہ نہیں آنا. پھر کیا, جب جب موقع ملے تب تب آنا. کیوں؟ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. حدیث وہی تھی لیکن نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے من زارا قبری وجبت لہ شفاعت. اب بتائیے کس کی بات زیادہ مضبوط ہے؟ تو اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہو, اپنے بزرگوں سے جڑے رہو. اور میرے امام تو بڑے مزے میں کہتے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہمارے پاس تو یہ بھی دلیل ہے, حضور تو مدینے اتنے بلانا چاہتے ہیں, فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور تو چاہتے ہیں کہ مدینے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہوا, حضرت کے سامنے میں نہیں بولتا, آپ لوگ بیٹھیں, جائیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ بہت